حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور صحابیت میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہے، اور اس صحابیت کی وجہ سے یہ بھی رضی اللہ عنہم کے زمرے میں آتے ہیں۔ تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی، صحابہ اس دھرتی پر انبیاء کے بعد پسندیدہ ترین لوگ۔ امیر معاویہ بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ نمبر 2، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت مزید رکھتے ہیں۔ وہ نسبت مزید یہ ہے کہ آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہن و عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور اس رشتے کی نسبت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خال المسلمین کہلاتے ہیں۔ پوری امت کے، امت محمدیہ کے ماموں کہلاتے ہیں، کیوں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، نبی کی تمام ازواج وہ تمہاری مائیں ہیں، اور ماں کا بھائی ماموں کہلاتا ہے۔ لہذا حضرت امیر معاویہ خال المسلمین امت کے ہیں۔ نسبت نمبر 3، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب عالی 5ویں پشت پہ جا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ نسبت ہمیں بھی یہ بتا رہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب بھی وہی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نسبت نمبر 4، اعتماد بہت بڑی چیز ہے، اور اعتماد قائم کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور اعتماد کے ٹوٹنے میں ایک گھڑی بھی کافی ہوتی ہے۔ اور جس شخص پر میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، وہ شخص امت کا بھی معتمد ہے، امت کو بھی اس شخص پر پورا اعتماد ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر معاویہ پر اعتماد کیا، اور امیر معاویہ کو اپنا کاتب وحی مقرر کیا، اور کاتب وحی مقرر کرنا یہ دلیل ہے کہ آپ یعنی امیر معاویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خاص رہے ہیں۔ نسبت نمبر 6، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امیر معاویہ کے حق میں دعا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ
اس امیر معاویہ کو رہبر و رہنما بنا، وحدی بھی، اور لوگ اسے دیکھ کر اسے سن کر راہ پکڑیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان الفاظ کے ساتھ امیر معاویہ کے لیے بطور خاص دعا ہے، جو ان الفاظ کے ساتھ کسی اور صحابی کے لیے ثابت نہیں۔ نسبت نمبر 8، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے حق میں دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ الہا، امیر معاویہ کو کتاب اللہ کے علم سے نواز، وسیع ذخیرہ، وسیع حصہ اسے کتاب اللہ کا عطا فرما۔ نمبر 2، الہا، امیر معاویہ کو حساب دانی کا علم عطا فرما۔ نمبر 3، وقہ العذاب، الہا، اسے عذاب سے، آزمائش سے، پکڑ سے محفوظ فرما۔ اب اس وقہ العذاب میں دنیاوی اور اخروی سختی اور عذاب کی قید نہیں ہے کہ یا اللہ اسے دنیا کے عذاب سے محفوظ فرما، یا اللہ اسے آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، یہ قید آپ نے نہیں فرمائی۔ اور جہاں کوئی چیز مقید نہ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ چیز مطلق ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی، الہا، امیر معاویہ کو دنیا کی آزمائشوں سے، دنیا کے عذاب سے، دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی ابتلا سے، اور اسی طرح آخرت کے فتنوں سے، آخرت کے ابتلا سے، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ان الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کسی اور صحابی کے لیے ثابت نہیں ہے سوائے امیر معاویہ کے۔ نسبت نمبر 9، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ام حرام کے رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سوئے ہوئے ہیں، اچانک بیدار ہوئے اور ام حرام آئیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیریت ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے خواب دیکھی، میری امت کی ایک جماعت وہ بحری جہاد کر رہی ہے، سمندری جہاد کر رہی ہے، اور وہ جماعت جنت والوں کی ہے۔ جو بھی اس جماعت میں شامل ہوگا، جو بھی اس سمندری جہاد میں شامل ہوگا، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے گا، وہ جنتی ہے۔ ام حرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیے، اللہ مجھے بھی اس جماعت میں شامل فرما دیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ تو بھی، اے ام حرام، تو بھی اس جماعت میں شامل ہے، تو بھی اس جماعت میں شامل ہے۔ اب یہ خوشخبری ام حرام کو مل گئی، یعنی ام حرام تو بھی بحری سفر میں شامل ہوگی، تو بھی سمندری جہاد میں شامل ہوگی، اور تو بھی جنت کی مستحق ہے۔ اللہ تجھے آخرت کی سختیوں سے، ابتلا سے، آزمائشوں سے، عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ میری تجھے بشارت ہے، میں نے تجھے زندگی میں ہی خوشخبری سنا دی ہے، تو جنتی ہے، تو اس جہاد میں شامل ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ سو گئے، وہیں اسی مقام پر جہاں پہلا خواب دیکھا تھا اسی جگہ پہ دوبارہ سو گئے۔ کچھ دیر سونے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوبارہ بیدار ہوئے اور ام حرام پھر آئیں، یا رسول اللہ خیریت ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
میں نے وہی خواب دوبارہ دیکھا ہے۔ ام حرام نے کہا کہ آپ دعا کیجئے میں بھی اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہو گئی، تو بھی اس جماعت میں شامل ہو گئی۔ یہ بحری بیڑا، یہ سمندری جہاد اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں جس جماعت نے، جن لوگوں نے سب سے پہلے کیا، امیر معاویہ کی قیادت میں کیا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں امیر معاویہ کو جنت کی بشارت دے دی۔ بحری جہاد، سمندری جہاد سب سے پہلے امیر معاویہ نے کر کے اپنے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بشارت کا مستحق ٹھہرا دیا۔ نسبت نمبر 10، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں۔ حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، ننھے بچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بچے سب سے زیادہ پیارے، سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اتنے عزیز، اتنے محبوب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سجدے کی حالت میں ہیں۔ اولاد بڑی پیاری چیز ہے، اور ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ اصل سے کون زیادہ پیارا ہوتا ہے؟ سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک دادا اپنے پوتے سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی شاید وہ اپنی اولاد سے بھی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ دو ننھے بچے حسنین کریمین یہ تشریف لاتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ سجدے کی حالت میں نبی آخر الزمان، سرور کونین، امام الانبیاء، سردار دو جہاں، باعث کونین، باعث کائنات، سجدے کی حالت میں اور کندھے پر نواسا بیٹھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نواسے کی وجہ سے اپنا سجدہ طویل اور لمبا کر دیا۔ جی، یہ حسنین کریمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان ابنی ھذا سید، اللہ اکبر، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمین من المسلمین، عظیمتین من المسلمین۔ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، امت کا سردار بنے گا، اور مومنوں کا سردار بنے گا، اور ایمان والوں کا سردار بنے گا، مسلمانوں کا سردار بنے گا۔ ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بنے گا، اور لعل اللہ ان یصلح، ایسی یقینی صورت پیدا ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اس کے ہاتھ پر مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح ہوگی، مسلمانوں کی۔ اب ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جملہ یاد کیجئے، جملہ کیا ہے؟ کس کی دو بڑی جماعتیں؟ مسلمانوں کی۔ اس طرف بھی مسلمان، اس طرف بھی مسلمان۔ کون بشارت دے رہا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرف امیر معاویہ، امیر معاویہ بھی کیا؟ بشارت کے مطابق کیا؟
जन्नती मुसलमान बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। अमीर मुआविया भी मुसलमान, ये भी मुसलमानों की जमात, और अली भी मुसलमान और वहाँ भी मुसलमानों की जमात। बशारत देने वाला कौन? अल्लाह का रसूल। और जिसके ईमान की, जिसके इस्लाम की बशारत अल्लाह का रसूल दे, उसके ईमान में शक करने वाला खुद क्या हो जाएगा। लिहाजा आज के दौर में बाज कुछ नाहंजार, कुछ नादान, कुछ जाहिल अमीर मुआविया की सहाबियत का इनकार करते हुए 22 रजब के कूंडे पकाते हैं। याद रखिए, हमें धोखा दिया जा रहा है कि ये हज़रत जाफ़र सादक की पैदाइश की खुशी है। हालांकि हज़रत जाफ़र सादक की इस महीने में रजब की पैदाइश ही नहीं है, बल्कि ये 22 रजब हज़रत मुआविया का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का योम विसाल है। गोया हमें धोखा दिया जा रहा है कि हम अमीर मुआविया की वफ़ात की खुशी में मीठा पकाएं। ये जो रजब के कूंडे हैं, ये अमीर मुआविया के इंतकाल की, विसाल की खुशी में दुश्मन ने ईजाद किए हैं। लिहाजा इस बिदअत से अपने आप को बचाइए। और इस मौके पर हमारे दरवाज़ों पे दस्तक होती है कि जनाब कौन? मैं आया हूँ जी, शाह साहब दे कूंडे दे चो, शाह साहब दे कूंडे दे चो। कौन शाह साहब? वल्लाहु आलम, ना शाह साहब का पता है और न कूंडों का पता है। बस शाह साहब के कूंडे दे दें और हम भी बखुशी जेब से निकालते हैं और कूंडा देते हैं, सदका समझते हुए। खबरदार, ऐसा कोई भी सदका नहीं है, बल्कि यूं समझ लीजिए कि आप अमीर मुआविया के विसाल की खुशी में रकम अदा कर रहे हैं, इस खुशी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लिहाजा अपने आप को सबसे पहले इस रजब के महीने में इस बेदत से बचाइए। वक्त ख़त्म है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।